اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے. خواہش کا رخ اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے. اور اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے یہ تمہاری اپنی ہے. اس کا پھر مقصد جو ہے وہ نفس ہے. مرکز کو دریافت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. خواہش تو پیدا ہوتی رہتی صبح شام. تو بزرگ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دل ایک قسم کا یہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے والا, اس میں بت خواہشات کے پڑے ہوئے ہیں, انہیں توڑ تاڑ کے تم آزاد کرا دو تو پیور کعبہ بن جائے گا. پھر کیا کام کرو, اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ خود ہی کہ بھائی خواہش آئی ہے تو یہ مدعا کیا ہے. وہ خواہش کہتی ہے ہم یہاں پر ترقی کریں گے یہی دنیا میں. بس یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے, یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے. کبھی خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم یہیں سے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں, تو وہ خواہش اس کی طرف ہے, اس کی طرف سے آئی ہے, ادھر جانا چاہتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ خواہش جو ہے اب من اللہ ہے, اللہ کے فضل سے آتی ہے. اور زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے. انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے, بھولتا رہتا ہے. بس اس کا آسان نسخہ ہے, ٹھہرنے کی خواہش ہے تمہاری, نکلنے کی خواہش ہے اس کی, اور انسانوں کی خدمت کی خواہش ہے اس کی, انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش ہے تمہاری, ذمہ داری بھی ساتھ. آپ سمجھ رہے نا. تو یہاں قوت حاصل کرنا یہ تمہاری خواہش ہے, اور یہاں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہے کہ بشر ہیں, یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں. یعنی کہ وہ اللہ کریم نے کہا اچھا وادی دار سے خود ہی گزر. اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا, پہلے محبوب بناتا ہے, پھر واقعات سے سیر کراتا ہے, افلاق کی سیر کراتا ہے, بہشتوں کی سیر کراتا ہے, سارے زمانوں کی سیر کراتا ہے, ماضی بھی دکھاتا ہے, حال بھی مستقبل بھی. پھر اللہ بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, پہلے دوست بن جاتا ہے, پھر کہتا ہے جہاں سے گزر جاؤ وادی. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبت کی اس کے جواب میں کیا محبت ہے. اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے اللہ نے پوچھا ہوگا اب کہو تو پھر ان کا حشر کر دیا جائے جیسے پہلے امتوں میں ہوتا رہا ہے, نہیں مانا خلاف ہو گئے. وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائٹل بھی رحمت ہے. ہم نے کہا چلو اگر آپ راضی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے. یہ نہیں تھی ان کی اولادیں, اور پھر دنیا نے دیکھا تاریخ نے کہ ان کی اولادیں پوری مسلمان ہوئی. چلو بہتر ہے دعا کرو, خیر کرو, آواز اب دعا کرو. چلو پڑھو, کراچی پڑھو, دروچی پڑھو, کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم, سید العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى, كهف الورى مصباح الظلم.
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا 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 یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. ربنا سيدنا وسلمنا وشفيعنا وقدرنا محمد.